الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیا بشارتیں انہوں نے دی ہیں۔ پہلے 5 ائمہ کا ذکر ہو چکا کہ ان کے کلام میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا گفتگو تھی۔ مرحوم قزوینی علیہ الرحمہ امام صادق علیہ السلام کے جو حالات ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ خلاصہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ علم کے انتشار کا زمانہ ہے اور لوگوں کی اچھی خاصی جو توجہ ہے وہ علم کی طرف ہوتی ہے، اور جو عموی حکومت ہے وہ زوال کی طرف ہے، اور ادھر سے جو عباسی حکومت ہے وہ کیا بن رہی ہے۔ اور یوں مدینہ منورہ میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھیں اور وہاں سے جو ہے وہ علم دین کو کیا ہے نشر کریں۔ جبکہ یہ جو ممبر ہے یہ بنی امیہ کے کیا قبضے میں رہا، اور بنی امیہ کے قبضے میں ممبر کے رہنے کے متعلق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ایک خواب آیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ممبر کے اوپر ہے وہ بندر کیا ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں اور ممبر کے اوپر کیا جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کو کیا ہے بات بہت ہی عجیب اور بری لگی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید نے جو ہے وہ یہ آیت کیا نازل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر جو ہے 60 یہ نازل ہوئی کہ جس میں جو ہے وہ ارشاد ہوا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہ اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرا دیا گیا اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں اور ان کی سرکشی میں یہ چیز جو ہے وہ اضافے کا کیا ہے سبب بنتی ہے۔ تو سورہ اسراء کی جب 60 نمبر آیت ہوئی اور اس میں ذکر ہوا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اور جو شجرہ ملعونہ ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آزمایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے کہ جب اللہ نے آپ کو واضح دکھلا دیا کہ آپ کے ممبر پر کون لوگ آ جائیں گے اور جو شجرہ ملعونہ ہوگا اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کر دیا، تو پھر لوگ تاکہ متوجہ ہو جائیں اور حالات جتنے بھی مشکل ہوں وہ بنو امیہ کی طرف نہ جائیں اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف کیا رہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ فقط اس لیے ہے کہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان ہو اور انہیں ہم پہلے سے ڈرا دیں اس بات سے، لیکن ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو سرکشی ہے اس میں مزید کیا ہے اضافہ ہوا۔ اب یہاں پہ جو لفظ شجرہ ہے اس کا جو عربی زبان میں ایک استعمال ہوتا ہے وہ نسب میں کیا اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی پشت در پشت نسل در نسل جو چیز انسان کی آگے بڑھتی ہے اسی بھی کیا شجرہ کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا کہ فلان من شجرۃ مبارکہ، کہ فلاں انسان کیا ہے ایک اچھے خاندان سے اور ایک اچھی نسل سے کیا تعلق رکھنے والے، اور یہاں پر جب شجرہ ملعونہ کہہ دیا تو فلاں جو ہے وہ ایک ایسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ چونکہ یہ آیت جو ہے وہ بنو امیہ کے خلاف تھی اور اللہ کے رسول کے خواب کے متعلق تھی، باقاعدہ اس میں جو ہے وہ لعنت کی گئی، تو اب جو مفسرین ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بنی امیہ کی نسل کو بچانا چاہا انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی کیا تعویلیں اور تفسیر بالرائے کا کیا ہے اس میں سہارا لیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ انہوں نے نقل کی
اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں جو ہے وہ نقل ہوئی، اور صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ یہ تک حدیث آ گئی کہ اللہ کے رسول جی یہ فرماتے ہیں کہ ایما مؤمن ازیتہ او سببتہ او لعنتہ فاجعلها له کفارۃ وقربۃ تقرب بها، کہ اللہ کے رسول بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس مومن کو میں نے تکلیف دی، جس مومن کو میں نے سب کیا، اور جس مومن کے اوپر میں نے لعنت بھیجی، تو اے اللہ تو اسے جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے میرے اس کام کو، اور جو ہے وہ اس بندے کو تو اپنے قریب کر دے۔ یعنی انہوں نے یہ حدیث بھی گاڑ لی کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ اس کے گناہوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے رسول لعنت بھیجتے جائیں گے اور ادھر سے بندے کے کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شجرہ ملعونہ کی جو قرآن میں تعبیر آئی تھی، اسے جو ہے وہ بچانا مقصود تھا، جبکہ قرآن نے واضح کہہ دیا تھا کہ وما ینطق عن الہوا، کہ اللہ کے رسول خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کرتے کہ اپنی جس طرح لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے شدید تو وہ کسی کو بد دعا دینے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی جو زندگی ہے وہ خواہش نفس اور یہ جو جذبات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان غلط رخ چل نکلتا ہے جو عصمت کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر رسول نے لعنت کسی کے اوپر بھیجی ہے تو وہ اللہ نے بھی کیا اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ وَمَن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، وَمَن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، کہ جس کے اوپر پھر اللہ لعنت بھیج دے تو آپ کیا ہے اس کا مددگار نہیں پاتے۔ تو یہ جو وہ حالات تھے کہ جس میں جو ہے وہ بنی امیہ کا اب دور ختم ہو رہا تھا امام صادق اسلام کے زمانے میں، اور حالات ایسے بن گئے کہ مسجد نبوی میں امام صادق علیہ السلام کو جو اپنے نانے کا ممبر ہے وہ کیا نصیب ہو گیا۔ تو جب نانے کا ممبر نصیب ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ ممبر سے فقہ، تفسیر، حدیث، عقائد، ہر قسم کے جو ہے وہ علوم کی تعلیم دینا شروع کی، اور وہاں پہ تاریخ نے یہ بات لکھی اور مصنف نے اس بات کو نقل کیا کہ فکان یحضر مجلس درس ہی 4,000، کہ آپ کی جو ہے وہ درس کی مجلس میں جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ لوگ حاضر ہوتے تھے، 10,000 کہہ رہا ہوں، 4,000 4,000 جو ہے وہ لوگ حاضر ہوتے تھے، اور ان لوگوں میں جو ہے وہ جو تعداد ہوتی تھی وہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بین فقیہ و محدث و مفسر وغیرہ، کہ فقیہ ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، مفسر، اس جیسے جو لوگ متکلم حضرات تھے، یہ آپ کے درس میں کیا ہے 4,000 کی تعداد ہوتی تھی۔ اور آپ کے شاگردوں میں جو ہے وہ لکھا خود کتابوں میں تحفہ اثنا عشریہ دہلوی میں ابو حنیفہ کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال میرے یہ نہ ہوتے کہ جو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں گیا تو میں کیا ہلاک ہو جاتا۔ اور آپ کے مدرسہ سے جابر بن حیان جیسی جو ہے شخصیات جو بابا کیمیا کیا ہے مشہور ہیں، اور آج کل کے دور تک بھی کیا ہے ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ نکلے۔ حشام بن حکم جیسے جو متکلم اور مناظر، اور اس کے علاوہ کیا ہے ایک بڑی فہرست ہے کہ جو امام صادق اسلام کی تربیت یافتہ جو تھے فقہا اور محدثین کیا ہے ہمارے سامنے ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ جو پڑھ کے پھر دنیا کے دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اور خصوصاً کوفہ، مسجد کوفہ میں آ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ دروس دینا شروع کیے۔ اور یہاں پہ پھر روایت یہ کہتی ہے کہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں گیا اور وہاں پہ 900 افراد، 900 متکلم، 900 افراد جو ہے وہ درس دے رہے تھے، اور 900 میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ حدثنی جعفر بن محمد، کہ مجھ سے جو ہے وہ بیان کیا امام باقر علیہ السلام کے بیٹے امام صادق نے یہ بات بیان کی۔ یعنی وہ جو 900 افراد تھے وہ مدینہ سے جو ہے وہ پڑھ کے پھر کوفہ میں اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جا کے، فقط کوفہ کی یہ حالت بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پہ 900 افراد جو ہے وہ ایک ٹائم پہ درس دے رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا کیا دے رہا ہے؟ ریفرنس دے رہا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کو علم پھیلانے کے لیے وسیع مہلت ملی، اور امام صادق علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پھر ارشاد کرنے کیا شروع کیے، لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا 4,000 4,000 افراد کے سامنے اور باقی افراد کے سامنے، اور بڑے تفصیل سے جو ہے وہ امام نے بیان فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے نام کے متعلق، نسب کے متعلق، ظہور کی علامات کیا تھیں ان کے متعلق،
اچھا آپ جب حکومت قائم کریں گے تو حکومت کس طرح کی ہوگی، وہ ساری تفصیلات، اور پھر یہ سارے کے سارا حالات کیسے تبدیل ہوں گے، آخری زمانے کے حالات، یعنی بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور مصنف نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جو روایات مروی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، ان کی تعداد سب ائمہ سے مروی روایات سے زیادہ ہیں، یعنی باقی اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو جمع کریں اور ایک طرف جو ہے وہ چھٹے امام کی روایات کو جمع کریں تو چھٹے امام کی روایات سب سے کیا ہے زیادہ کیا ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ ہم پوری کتاب میں جب آگے مختلف موضوعات شروع کریں گے تو چھٹے امام کی روایات کو ہم ذکر کریں گے، اور یہاں پہ چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ روایات جو ہے وہ ابھی بیان کر رہے ہیں، بعد میں بھی کیا ہے یہ روایات بیان ہوں گی۔ تو یہاں پہ مصنف نے 2-3 جو ہے وہ روایات ذکر کی ہیں یہاں پہ، اور پھر یہ بات لکھی ہے کہ ہم باقاعدہ اگر ایک کتاب لکھنا چاہیں تو کئی صفحوں سے زائد کتاب، موٹی کتاب کیا بن سکتی ہے کہ جس میں فقط جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا ہوں گی روایات ہوں گی۔ بہرحال وہ 2-3 روایات یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امالی صدوق کی روایت جو علامہ مسیل الرحمٰن نے بحار الانوار میں نقل کی، اور یہ ابن ابی عمیر کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ امام یہ فرما رہے تھے کہ لکل اناس دولت یرقبونها ودولتنا فی آخر الدہر تظہر، کہ ہر لوگوں کے لیے کیا ہے ایک حکومت ہوگی کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل سب سے آخر پہ ہوگی، آخری زمانے میں کیا ہے ہماری حکومت ظاہر ہوگی۔ یہ حدیث اور اس طرح کی دیگر حدیث ہیں کہ دولت و آخر الدولت، ان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ماہرین ہیں وہ مختلف حکومتوں کے نظام بنائیں گے، سسٹم بنائیں گے، اور وہ حکومت کر لیں گے اپنا جو ہے وہ نظام بنا کے۔ سارے جب تجربے ہو چکیں گے ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پہ لوگ کہیں گے کہ اب ہم سے جو ہے وہ حکومت نہیں ہوتی، ہم نے جتنے بھی نظام بنائے حکومت کے ہمیشہ کیا ہے اقتصادی نقصان ہوا، لوگوں کو ہم حقوق نہیں دے سکے، انصاف نہیں کر سکے اور دیگر مسائل ہیں۔ جب اس آخری نتیجے پہ پہنچ کے تمام لوگ جو ہے وہ حکومت کر چکیں گے تو اس کے بعد جو آخری حکومت آئے گی وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ اگر ہمیں اس طرح کی حکومت ملتی تو ہم بھی عدل و انصاف کرتے، کیونکہ وہ سارے کیا ہے تجربے کر چکے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ دولت و نافی آخر دہر تظہر، کہ جو ہماری حکومت ہوگی وہ بالکل آخری زمانے میں سب سے آخر پہ ہوگی، اور دیگر حدیث میں یہ بات ہے کہ تاکہ سب لوگوں کو کیا یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ جس طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور دیکھ لیں کہ وہ انسانیت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ اکمال الدین شیخ صدوق سے بیان کی، اور یہ صفوان بن مہران کی جو ہے روایت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من اقر بجمیع الائمۃ علیہم السلام وجحد المہدیہ، کہ جو تمام اماموں کا اقرار کرے لیکن امام مہدی علیہ السلام کا کہ انکار کر دے، تو کمن اقر بجمیع الانبیاء، وہ ایسی ہے کہ جو تمام انبیاء کو مانے، اور وجحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوتہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کیا ہے انکار کرتے۔ تو یہ ایسی ہے۔ جب امام نے یہ ارشاد فرمایا تو وہاں پہ کسی نے سوال کرنے والا نے یہ پوچھا کہ یبن رسول اللہ فمن المہدی من ولد، کیا کہ یہ مہدی کون ہے، کیا یہ آپ کی اولاد سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الخامس من ولد السابع، کہ جو ہمارا 7واں ہے اس کی اولاد میں سے 5ویں نمبر پہ جو ہوگا یہ کیا ہے مہدی ہے۔ 7ویں نمبر پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ہے وہ بعد آپ 5ویں نمبر پہ ان کا دیکھیں تو وہ کیا ہے امام مہدی علیہ السلام آتے ہیں۔ پھر امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یغیب عنکم شخصہ ولا یحل لکم تسمیتہ، کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ غائب ہو جائے گی، شخص جو ان کی ذات ہے وہ غائب ہو جائے گی تم سے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ حالات ایسے ہوں گے کہ ان کا نام لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یعنی یہ امام علیہ السلام کی جب غیبت کا ابتدائی زمانہ تھا تو اس وقت بڑی اہل بیت علیہ السلام نے پابندی لگائی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اور خود اہل بیت علیہ السلام نے، کہ آپ کا نام جو ہے وہ کہیں پہ ذکر نہ کیا جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ آپ کے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکے کہ آپ کہاں پہ ہیں، کیونکہ غیبت کے متعلق ہم بیان کریں گے کہ غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آسمان پہ چلے گئے، غیبت کا یہ مطلب ہے کہ اسی زمین کے اندر ہمارے درمیان میں کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں، فقط ہم ان کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، اس طریقے سے کیا وہ رہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ آخری روایت جو ہے وہ نقل کی، اور یہ روایت جو ہے وہ ابو بصیر سے ہے، یہ بھی اکمال الدین سے ہے، کہ جس میں چھٹے امام یہ فرما رہے تھے کہ جتنے بھی انبیاء کی سنتیں ہیں اور ان کی جو غیبتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فی القائم من اہل البیت،
کہ وہ ہمارے القائم کے اندر جاری ہوں گی، بالکل حذف النعل بالنعل، قدم بے قدم ہر چیز جو ہے وہ جو تمام انبیاء میں رہی ہے سنتوں کی وہ یہاں پہ جاری ہوگی۔ تو یہاں پہ ابو بصیر نے پوچھا کہ وَمِنَ الْقَائِمُ مِنْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ، کہ یہ قائم کون ہیں، کیا یہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ 100-150 سال پہلے کی یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس ٹائم جو ہے ابو بصیر جیسے لوگ بھی کیا یہ بات سوال کر رہے ہیں، تعارف پوچھ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت قائم کا یوں تعارف پیش کیا کہ یا ابا بصیر هو الخامس من ولد ابن موسیٰ، کہ وہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5ویں نمبر پہ ہوں گے۔ ذالک ابن سیدۃ الاماء، سیدۃ الاماء جو آپ کی والدہ کا لقب ہے اس کے یہ بیٹے ہوں گے۔ اور یغیب غیبتاً یرتاب فیہا المبطلون، ایک ایسی غیبت کو آپ گزاریں گے کہ شک کرنے والے اس میں، اور وہ کیا ہے جو باطل کرتے ہیں عقیدوں کو باطل عقیدہ رکھنے والے وہ شک میں پڑ جائیں گے مکمل طور پہ۔ اور جب یہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے تو ثم یظہر اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ظاہر کرے گا، فیفتح علی یدیہ مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ دست قدرت کے اوپر فتح ہو جائیں گے، اور روح اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ آپ کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھیں گے، وتشرق الارض بنور ربها، اور زمین جو ہے وہ منور ہو جائے گی اپنے رب اور اپنے مالک کے نور کے ذریعے سے۔ ولا تبقى فی الارض بقعۃ عبد فیہا غیر اللہ عز وجل الا عبد اللہ فیہا، اور زمین کے اندر کوئی ایسا ٹکڑا نہیں رہے گا کہ جہاں پہ اگر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے عبادت ہو رہی ہوگی۔ اور وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے کا پورا جو دین ہوگا وہ خالص اللہ کے لیے پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کیا ہے بری لگے۔ تو یہاں تو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کیا ہے حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم ارزقنا شفاعت محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔